کیا مشرق وسطی کی سیاست ایک تاریخی موڑ پر پہنچ چکی ہے؟ ایران اور امریکہ جو گزشتہ کئی دہائیوں سے ایک دوسرے کے سخت ترین مخالف رہے ہیں، اب ایک ایسے معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو نہ صرف دونوں ممالک بلکہ پوری دنیا پر اثر ڈال سکتا ہے۔ الیکٹرانک دستخطوں کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر اتفاق ہو چکا ہے اور اس کے 14 نکات نے عالمی سیاست میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ اس معاہدے کے مطابق ایران نے ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کرنے کا عہد کیا ہے، جبکہ امریکہ ایران کی تعمیر نو کے لیے $300 بلین کے مالی پیکیج کی حمایت کرے گا۔ ابنائے ہرمز، جہاں سے دنیا کے تیل کا بڑا حصہ گزرتا ہے، مکمل طور پر کھول دی جائے گی اور ابتدائی 60 دنوں تک جہازوں سے کوئی ٹول وصول نہیں کیا جائے گا۔ معاہدے میں لبنان سمیت مختلف محاذوں پر جاری لڑائیوں کے خاتمے کی بات بھی کی گئی ہے، جبکہ ایران اور امریکہ نے ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کرنے اور اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ممالک نے طے کیا ہے کہ 60 دنوں کے اندر اسی مفاہمتی یادداشت کو مستقل معاہدے میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ امریکہ ایرانی بندرگاہوں پر عائد ناکہ بندی ختم کرے گا، اپنی فوجی پوزیشن کو جنگ سے پہلے والی صورتحال کے قریب لے جائے گا اور ایرانی تیل کی عالمی منڈی تک رسائی آسان بنانے کے لیے ضروری چھوٹ فراہم کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران پر عائد پابندیوں کے خاتمے، منجمد اثاثوں کی بحالی اور تجارتی سرگرمیوں کی بحالی کے لیے بھی ایک فریم ورک تیار کیا جائے گا۔ جوہری پروگرام کے حوالے سے موجودہ صورتحال برقرار رہے گی جب تک افسودہ یورینیم کے مسئلے کا مستقل حل نہیں نکل جاتا۔ معاہدے کے نفاذ اور نگرانی کے لیے ایک مشترکہ انتظامی نظام قائم کیا جائے گا، جبکہ ابتدائی شرط پر عمل درآمد کے بعد دونوں ممالک مزید مذاکرات کے ذریعے حتمی معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں اس پورے معاہدے کی توسیع اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے ذریعے کی جائے گی۔ اگر یہ معاہدہ مکمل طور پر نافذ ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات صرف ایران اور امریکہ تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ تیل کی عالمی منڈی، مشرق وسطی کی سیاست، اسرائیل، خلیجی ممالک، چین اور روس تک محسوس کیے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ واقعی خطے میں امن کا آغاز ہے یا صرف ایک عارضی سیاسی سمجھوتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔